قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، اور فرمایا ولا تجسسوا. قرآن میں نے فرمایا ولا تجسسوا. جب ہم یہ آیات اور یہ احادیث اور ہمارے معاشرے میں چلنے والے تمام تر معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیبل نارمل معاشرے کی جو ترتیب بتائی ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تم ایک دوسرے کے معاملات کے اوپر نظریں مت گاڑ کے رکھو، اسی طرح تم ایک دوسرے کو تکلیف میں مت مبتلا کرو، اسی طرح کسی سے بغض نہ کرو، اور اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے رحم پیدا کرو. ایک مناسب معاشرے کی سب سے بنیادی چیز ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا ہے. جیسا کہ حدیث ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رحم کرنے والا بنائے، بے رحم نہ بنائے. اور جب ہم لوگوں پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا. جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا نہیں کرے گا جو ہمیں ایک نارمل بہترین زندگی کی ضمانت دے سکے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں معاشرے کا بہترین فرد بنا اور ایسا فرد بنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کیونکہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. اتنا حریص ہو جائیں ہم اس معاملے میں کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں. ہمیں اس چیز کا زیادہ لالچ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، نہ کہ لوگوں کو نقصان دینے والے بنے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس تباہی کے دھانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جس میں ہر انسان کو ایک اگلا قدم جو ہے وہ بہت پھونک کے رکھنے کی ضرورت پیش آنے شروع ہو گئی کہ ہم اگلا قدم رکھیں گے تو پتہ نہیں اس میں ہمارے لیے دوسرے شخص سے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا. پازیٹیو جو وائبز ہیں وہ آتی نہیں. ہمیشہ ہر انسان کو نیگیٹو وائبز ہمیشہ رہتی ہیں کہ وہ نیگیٹو سوچتا ہے. وہ کیوں سوچتا ہے؟ ایک معاشرتی رویہ ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں یعنی حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ایک سٹیبل نارمل معاشرہ جو ہے وہ اس کی ترتیب بنے گی. اور اگر ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، اخلاقی جو رویے ہیں ان کو ہم اسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے اور لوگوں کے معاملات کے اوپر اللہ کا خوف نہیں کرتے اور اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جیسا کہ حدیث ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے مسلمان کو اپنے زبان اور ہاتھ سے اس نے تکلیف پہنچائی ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو مکمل طور پہ اپنی معاشرتی زندگی میں ہم اس کو اپلائی کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ میری ذات جو ہے وہ لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے یا میری ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.